السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے ملتان سرائیکستان ملتان ڈویژن کے ضلع بہاڑی کی تحصیل ٹیبہ سلطان پور کی ایک خوبصورت شہر تحصیل میلتھی کے خوبصورت شہر ٹیبہ سلطان پور کی تاریخ۔ قسط نمبر 2 کہ ٹیبہ سلطان پور کا نام کس طرح ٹیبہ سلطان پور پڑا، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں اور کیا وجہ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دنوں کی بات ہے کہ ساونت قبیلہ کے ایک بزرگ بابا سلطان خان ساونت رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقبہ کر رہے تھے کہ ان کو دوران مراقبہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ ملتان شریف سے مشرق کی جانب سفر کریں اور جہاں پر رستہ 3 اطراف میلسی، مترو اور وہاڑی روڈ میں تقسیم ہو جائے وہاں پر سکونت اختیار کریں اور ہندوؤں کو مشرف با اسلام کریں۔ حضرت سلطان خان ساونت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی بتائی ہوئی جگہ پر مستقل درگاہ تعمیر کرائی اور گرد و نواح کے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور سینکڑوں ہندوؤں کو مشرف با اسلام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سرائیکی، سندھی اور فارسی زبان پر مکمل عبور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مادری زبان سرائیکی ہی تھی۔ اس وقت کی سب سے قدیم آبادی بستی سیر تھی۔ جب انگریز سرکار کو حضرت سلطان خان ساونت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علم ہوا کہ وہ لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں تو انہوں نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت سلطان خان ساونت رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے انگریز کے سامنے پیش کریں۔ حضرت سلطان خان ساونت رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ الہام معلوم ہوا کہ انگریز سرکار ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر چکی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو انگریز سپاہیوں سے جہاد کا حکم دیا۔ اسی وقت آسمان سے ندا آئی، اے میرے نیک بندے، آپ اور اپنے مریدوں کو درود شریف پڑھنے کا حکم دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ حضرت سلطان خان ساونت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدوں نے کثرت سے درود شریف پڑھنے لگ گئے۔ اسی وقت ایک تیز رفتار آندھی آئی اور طوفانی جھکڑ چلی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مرید سمیت ریت اور مٹی کے ٹب کے نیچے دفن ہو گئے۔ انگریز سپاہیوں نے بہت کھدائی کروائی لیکن ان کو حضرت سلطان خان ساونت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدوں کا کوئی سراغ تک نہ مل سکا۔ سبحان اللہ۔ وقت گزرتا گیا، انگریز سرکار نے ہر سچے مسلمان اور اپنی دھرتی ماں سے محبت کرنے والوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ ٹیبہ سلطان پور میں چند مقامات پر کچھ قبریں دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبریں قیام پاکستان سے قبل کھدائی کرتے ہوئے ظاہر ہوئیں اور گمنام قبریں ہیں۔ ان گمنام قبروں کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ یہ قبریں حضرت بابا سلطان خان ساونت رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کی ہیں۔ ایک قبر تو تھانہ ٹیبہ سلطان پور کے بیک پر نزد حاجی اقبال خان منیس کی رہائش گاہ کے ساتھ ہے۔ دوسری قبر الجنت ٹاؤن کی بیک پر موجود ہے اور تیسری قبر بڑے قبرستان کے قریب ہے۔ ان گمنام قبروں کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب بھی ان قبروں کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی، اسی وقت ٹریکٹر اور ہل ٹوٹ جاتے ہیں اور متعلقہ زمین کے مالک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اکثر قدیم مقامی سرائیکیوں سے یہ بھی روایت ہے کہ دربار عبدالعزیز والے پیر، جن کو دادا پیر کہتے ہیں، وہ بھی حضرت بابا سلطان خان ساونت رحمۃ اللہ علیہ المعروف پیر ٹیبہ سلطان پور رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ جگہ ٹیبہ سلطان پور کے نام سے مشہور ہوئی، یعنی
یعنی سلطان کا ٹیلہ، کیونکہ جب ریتلا طوفان آیا تو اونچے اونچے ریت کے ٹب یعنی ٹیلے بن گئے۔ ریتلے ٹیلوں کو سرائیکی زبان میں ٹب کہتے ہیں۔ انگریزی پولیس افیسر بھی یہی فقرہ بار بار کہتے تھے، ویئر از ٹب سلطان، یعنی سلطان کا ٹب کہاں ہے، یعنی وہ ٹیلہ کہاں ہے جہاں سلطان دفن ہے۔ سلطان کو تلاش کرنے پر انگریز سرکار کی جانب سے انعامات کا اعلان بھی کیا گیا۔ اسی طرح دور دراز سے لوگ آتے انعامات کے لالچ میں کہ ہم اس ٹب کو تلاش کریں جہاں پر حضرت بابا سلطان رحمۃ اللہ علیہ دفن ہیں۔ اسی طرح ٹیپو سلطان سے ٹیپو سلطان مشہور ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کبھی بھی سیلاب نہیں آیا۔ یہ جگہ ملتان اور وہاڑی کی نسبت زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ آج بھی ٹیپو سلطان پور کے گرد و نواح میں سفر کریں تو آپ کو بہت سے ریت کے ٹب یعنی ٹیلے نظر آئیں گے۔ بڑے قبرستان اور چارچک 124 WB، 202 WB، 118 WB اس کی عام مثال ہیں۔ آج بھی کئی بزرگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جلد ہی حضرت بابا سلطان خان سامند رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کا مزار اقدس بنایا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بابا سلطان خان سامند رحمۃ اللہ علیہ بذریعہ خواب کئی لوگوں کو اپنی قبر والی جگہ کی نشاندہی کر چکے ہیں، لیکن ابھی اس کا باضابطہ طور پر اعلان ہونا باقی ہے۔ متعدد لوگوں کو ان کی زیارت بھی ہوتی رہتی ہے۔ ابتدا میں یہ جگہ ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر جب آبادی میں اضافہ ہوا تو اس کا نام ٹیپو سلطان پور پڑ گیا۔ کئی ان پڑھ لوگ اس کو ماضی میں ٹیپو سلطان پور بھی کہتے رہے ہیں، جیسے کہ مخدوم رشید کو کئی ان پڑھ لوگ مختم رشید کہتے تھے۔ اسی طرح کئی شہروں کے نام بزرگوں کے نام پر مشہور ہوئے ہیں، جیسے پیر جہانیہ کے نام پر جہانیہ شہر، پیر مخدوم رشید کے نام پر مخدوم رشید، اسی طرح پیر بابا سلطان خان سامند رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر پیر ٹیپو سلطان پور شہر۔ مثال کا مقصد تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی ہو۔ ٹیپو سلطان پور شہر ملتان اور وہاڑی کے بالکل درمیان ہے۔ ٹیپو سلطان پور وہاڑی اور ملتان دونوں شہر کا درمیانی فاصلہ 50 کلومیٹر ہے۔ ٹیپو سلطان پور ملتان ڈویژن سرائیکستان کا خوبصورت شہر شمار ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے اور مہمان نوازی کے حوالے سے اپنی خاص پہچان رکھتا ہے۔ نہایت پرامن علاقہ ہے، محبت پایا جاتا ہے، یہاں کے لوگوں میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہ شہر انگریز سرکار کی فوجی چھاؤنی بنا رہا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہ علاقہ خالص سرائیکی قوم پر مشتمل رہا ہے۔ انگریز سرکار کی جانب سے نہایت سختی سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ حضرت بابا سلطان خان سامند رحمۃ اللہ علیہ المعروف پیر ٹیپو سلطان پور کے حوالے سے کوئی بات بھی پرنٹ میڈیا پر نہیں آنی چاہیے اور نہ ہی کوئی علماء کرام اس واقعے کو لوگوں میں بیان کریں۔ یہ وہ راز ہے جو صرف قدیم سرائیکیوں کو ہی معلوم تھا اور سرائیکی بزرگ یہ راز سینہ بہ سینہ نئی نسل کو منتقل کرتے آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔